یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے شادی اور جہیز میں اتنا خرچہ آتا ہے کہ وہ میراث سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہ میراث کا بدل ہے۔ یاد رکھے، جہیز کے نام سے جو والدین، رشتہ دار یا شادیوں میں جو خرچہ کرتے والدین یا والدین نہ ہو تو بھائی وغیرہ، وہ ان کی طرف سے تبرع اور احسان ہوتا ہے، اس سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میراث کا تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ چھوڑ کر جو کچھ مرے وہ میراث ہے۔ زندگی میں جو کچھ دیتا ہے وہ ہدیہ ہے، مثلا والدین اپنی زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو دے وہ ہدیہ کہلاتا ہے، وہ تبرع ہے، احسان ہے، میراث نہیں ہے۔ میراث کا تعلق مرنے کے بعد سے ہوتا ہے، اور میراث کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مردوں کے لیے الگ بیان کیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو کچھ والدین رشتہ دار چھوڑ کر جائے، اور پھر آگے مستقل عورتوں کے لیے بیان کیا، وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو کچھ والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائے، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کم ہو یا زیادہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں سب وارثین کا حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، عورت بھی وارث ہے، لڑکیاں بھی وارث ہے، جس کو آج ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کی بنا پر حصہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی بہن مانگ لیتی ہے پھر ہمیشہ کا قطع تعلق کر لیتے ہیں، آنا جانا بند کر دیتے ہیں، جبکہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور حق بھی کون؟ جو اللہ نے خود دیا ہے، کہ اللہ قرآن فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو عورتوں کی مثل ہے، یعنی عورت کا سنگل، مرد کا ڈبل، وراثت کم ہو یا زیادہ ہو۔ ہمارے یہاں جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، وہ لوگ حصہ دیتے بھی ہے تو صرف کھیت کی زمین میں دیتے ہیں، گھروں میں نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ گھروں کی زمین میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا، وہ پورا لڑکوں کا ہوتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ہر چیز میں، گھر میں، مکان میں، دکان میں، زمین میں، پلاٹ میں، اور جو سامان ہو مرنے والے کا، ایک معمولی سامان کیوں نہ ہو، ہر ایک میں حصہ ہے، سب وارثوں کا بڑا حصہ ہے۔ شرعی اعتبار سے جو شرع جو تقسیم کیا اس کے اعتبار سے ہر ایک کا ہر چیز میں حصہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج کی بنا پر اور ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر ہم بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، تلک اور جہیز کے نام پر دے دیتے ہیں، پھر باپ کے مرنے کے بعد ان کی زمین و جائیداد اور ملکیت میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، پورا کا پورا بھائیوں کا، یعنی بیٹوں کا ہوتا ہے، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہی رواج ہندوؤں کا رواج ہمارے اندر آ چکا ہے۔ لہذا یاد رکھے، جو لوگ نہیں دیتے بڑا ظلم ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہن حصہ ہی نہیں مانگتی ہے۔ ارے کیوں نہیں مانگتی ہے؟ اس لیے نہیں مانگتی ہے کہ اگر مانگ لے تو تعلق کر لیں گے ہمیشہ کے لیے۔ بعض عورتیں انکار کرتی ہے۔ انکار بھی کیوں کرتی ہے؟ کیا آپ سے اپنی اولاد زیادہ محبت ہے؟ یعنی بھائی سے زیادہ محبت ہے اولاد کے مقابلے میں؟ بالکل نہیں۔ لیکن کیوں چھوڑتی ہے، کیوں انکار کرے؟ صرف ریز رسم کی بنا پر۔ یاد رکھے، اگر بہن زبان سے بھی کہتے ہم نہیں لیتے، ہم بھائیوں کو ہی دے دیتے ہیں، تب بھی اس کا حق باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب اس کے قبضے میں وہ مال آیا ہی نہیں،
تو ہدیہ کیا ہوا؟ ہم لیتے نہیں بھائی، آپ کو دیا ہی کہاں کہ آپ نہیں لیتے ہیں؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب بہنوں کو ان کا حصہ دے دی جائے، وہ ان حصوں پر قبضہ کر لے، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد آپ کو ہدیہ کر دے، تو ہی آپ کے لیے استعمال جائز ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ ابا نے وصیت کی فلاں زمین کے لیے، لا اتنا ہی دیں گے۔ وصیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر بیٹی کے لیے وصیت کرے یا کسی خاص بیٹے کے لیے وصیت کی تو بیٹا اور بیٹی وارث ہے، اس کے لیے وصیت ہی نہیں۔ خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، لہذا اس وصیت کا اعتبار نہیں، بلکہ میراث میں شریعت کے مطابق حصہ پائے گی، جتنے لوگ حصہ پائیں گے۔ ہاں جس کے لیے وصیت کیا وہ وارث نہیں ہے، غیر وارث کے لیے وصیت کیا ہے تو پھر وصیت نافذ ہوتی ہے، ورنہ وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ سب ورثہ راضی ہو اس وصیت پر عمل کرنے میں، وہ دینے میں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن وصیت کا حصہ دے دی جائے تب بھی وراثت کا حصہ وہ پائے گی، وراثت سے اس کو حصہ ملے گا۔ لہذا اس ہندوان رسمان کو چھوڑے، شرعی طریق تقسیم کریں۔ اگر آپ کے باپ نے، دادا نے اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا اور آپ کو معلوم ہے، اب حصہ دیں۔ کون باغیرت اولاد ہے کہ جن کا باپ اس زمین کے ٹکڑے کی بنا پہ، اس مکان کے جس میں وہ رہتا ہے، اس زمین پہ جسے غلہ اگاتا ہے، اس کا باپ اور دادا جہنم میں جل رہا ہے اور یہ عیش کر رہا ہے کوئی غیرت مند اولاد؟ بالکل نہیں۔ لہذا ہم اپنے باپ داداؤں نے جو غصب کیا، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، وہ دیں تاکہ ہمارے باپ داداؤں کو قبر میں سکون ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔